إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، عزیز طلبہ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی حمد و ثناء، اس کے بعد اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، گزشتہ خطبوں میں شادی بیاہ کے متعلق اس کے احکامات، اس کے فضائل اور اس کے غلط رسم و رواج کے بارے میں باتیں ہوئی تھیں، مگر آج توحید کے فوائد، اس کے ثمرات کے متعلق کچھ باتیں ہوں گی۔ جب ایک نظر دنیا کے کونے کونے پر ڈالیں اور اپنے ملک میں بھی جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے انحطاط، مسلمانوں کے نقصانات اور مسلمانوں کے ساتھ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، اس میں ان کے توحید خالص کو نہ سمجھنے اور اس پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہی تو ہے کہ اللہ رب العالمین کو خاص اسی کو ماننا، اسی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اس کی عبادت میں، اللہ کو رب ماننا
وہی رب ہے، وہی کائنات کا پالن ہار ہے، مارنے جلانے والا ہے، پیدا کرنے والا، روزی دینے والا ہے۔ اللہ کے نام ہیں، اس کے صفات ہیں، اس میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہی تو توحید ہے، اور اسی سے مسلمان برگشتہ ہے۔ اسی مفہوم کو وہ نہیں سمجھ پاتا ہے۔ دنیا کے نقشے پر آج جتنی تباہیاں ہیں، یا الکفر ملت واحدہ، ساری کفر کی طاقتیں ایک ملت کی طرح سے مسلمانوں کے خلاف جو کام کر رہی ہیں، کیا مسلمانوں نے کبھی اس پہ غور کیا؟ اگر ہم اور آپ غور کریں تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہی تو ہماری اصل سرمایہ ہے، ہمارا اصل سرمایہ یہی توحید ہے، اور اسی توحید کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں ہیں۔ باطل افکار و نظریات اور باطل قوموں کو یہ پتہ ہے کہ ان کے پاس بہت مضبوط اساس اور بنیاد ہے توحید خالص کی شکل میں۔ جب بھی اور جس وقت بھی وہ اس اپنی توحید پر گامزن ہوں گے تو دنیا کا نقشہ بدلے گا، اور بدلا بھی تھا۔ اس لیے آپ کے ساتھ یہ پریشانیاں ہیں۔ دنیا میں اور مذاہب کے لوگ ہیں، اور دور کیوں جائیں، اپنے ملک میں دیکھیں بہت سارے مذاہب ہیں، ان کے ساتھ یہ دقت نہیں ہے، دقت ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک عظیم سرمایہ ہے۔ ہم کسی کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا نہیں کرتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا توحید ہے۔ جب یہ طاقت جس کے پاس ہوگی اسی کی تو دشمن دنیا ہوگی، اور جن کے پاس سب ملا جلا ہے، جن کے پاس ساری چیزیں خلط ملط ہیں، نہ توحید کا پتہ، نہ کچھ بھی کرتے رہو، شرک کرو تو بھی واہ واہ، غلط چیزیں کرو تب بھی واہ واہ، تو ان سے دشمنی لینے کی دنیا کو کیا ضرورت ہے؟ دنیا جو ہمارے پیچھے پڑی ہے اس کی یہ وجہ ہے، اور میں کہہ رہا تھا کہ اس کے اثرات جو توحید کے ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، اس کے ثمرات ہیں، ان چیزوں کو آج ہم جانیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی توحید میں مضمر ہے۔ یہی وہ توحید ہے جس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ انبیاء کی دعوت کی طرف ایک نظر ڈالیے اور دیکھیں، انہیں پتہ تھا، انہیں اس بارے میں پتہ تھا کہ دنیا آخرت سنورے گی تو توحید سے اور کسی اور چیز سے آپ کی دنیا آخرت، دنیا والوں کی دنیا آخرت نہیں سنورنے والی ہے۔ سارے انبیاء کی دعوت اسی واسطے یہ رہی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ ہم نے جتنے انبیاء کو بھیجا سب کی دعوت یہی رہی، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تم اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ یہی دعوت تو دنیا کے لیے تھی پیغمبروں کی۔ قولوا لا الہ الا، کہو لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا معنی ہے؟ مسلمان آج سمجھتا ہے، اس معنی کو نہیں سمجھتا۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں
کوئی پوجنے کے یوگ نہیں الا اللہ مگر اللہ کی ذات۔ یہی وہ نعرہ ہے جس نعرے کو انبیاء نے لگایا اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں مضمر ہے۔ یہی ایک چیز ضمانت ہے دنیا آخرت کی کامیابی کی۔ اسی واسطے آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ راز تھا جس کی وجہ سے پتھر مارنے والے پتھر مارتے تھے، گلے میں پھندا ڈالنے والے گلے میں پھندا ڈالتے تھے، کس کے؟ سید الانبیاء والرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن امت کی، انسانیت کی، دنیا کی کامیابی اسی میں تھی، اس کے باوجود مار کھاتے رہے اور صفا پہاڑی پہ چڑھ کر کے یہی نعرہ لگایا تھا، یہی منتر دیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ بڑے بڑے جو قبائل کے سردار ہو، کہو لا الہ الا اللہ، کہو کہ پروردگار اس اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ نسخہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دیا تھا کہ دنیا و آخرت کی کامیابی اسی میں مضمر ہے، اس کے علاوہ اور کہیں بھٹکے گی دنیا، انسانیت بھٹکے گی، چاہے یہ امت بھٹکے گی تو ذلیل و خوار ہو جائے گی۔ انبیاء مار کھاتے رہے لیکن یہ نعرہ دیتے رہے انسانیت کو کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، توحید کا نعرہ لگاؤ اور کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کامیابی اپنے جھولی میں ڈالو۔ یہ توحید کے ثمرات میں سے ہے، فوائد میں سے ہے کہ دنیا آخرت سنورے گی تو صرف توحید سے۔ دوسری چیز، دوسرا فائدہ جان لیں، دنیا کے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کا حل اور دلوں کی سعادت، دلوں کی خوش نصیبی، دلوں کی خوش بختی، انسانیت کی خوش نصیبی توحید میں مضمر ہے۔ توحید کے سوا کہیں اور بھٹکیں گے تو امن نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا، سعادت نصیب نہیں ہوں گی۔ اسی طرف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اشارہ کیا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ایمان والے ہیں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ یعنی شرک کے ساتھ ملاتے نہیں، تو اللہ نے کیا گارنٹی دیا؟ اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، انہی کے لیے شانتی ہے، انہی کے لیے خوش بختی ہے، اور وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، وہی ہدایت پانے والے لوگ ہیں، انہی کے لیے امن ہے، انہی کے لیے خوش بختی ہے۔ جب ہم لوگ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ہمارے استاد ایک واقعہ بیان کرتے تھے، کہا کہ ایک عرب نوجوان، اس کے برین میں ٹیومر تھا، مہلک بیماری تھی، امریکہ میں آپریشن کروانے کے لیے گیا۔ امریکی ڈاکٹر جو اس کا علاج کرتا تھا وہ دن میں کئی بار معائنہ کرتا تھا اس نوجوان کا، اس مہلک بیماری کے باوجود بھی وہ حساس و بساس نظر آتا تھا، کہیں غم کا سایہ اس کے اوپر نہیں تھا، بڑے تعجب میں تھا۔ ایک دن پوچھا وہ امریکی ڈاکٹر اور کہتا ہے کہ نوجوان، تمہیں یہ پتہ ہے نا کہ تمہیں بڑی مہلک بیماری لاحق ہے، اور اس کے باوجود تمہیں جب میں دیکھتا ہوں تو دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوتا ہے کہ تم بہت خوش رہتے ہو، اس کا راز کیا ہے؟ تو نوجوان، مسلمان نوجوان، عرب نوجوان، عربوں کے یہاں توحید سے کسی بات پہ سمجھوتا نہیں ہوتا،
وہ توحید کو اپنے سینے سے لگائے رہتے ہیں۔ برائیاں گناہ انسان سے ہو جائے اس سے مبرہ نہیں ہے، لیکن توحید کے معاملے میں وہ کہیں سودا بازی نہیں کرتے۔ اس نے کہا کہ تمہیں جب پریشانی اور الجھن ہوتی ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پریشانی ہوتی ہے تو میں فلمیں دیکھتا ہوں، طرح طرح چیزیں جو ہیں کمپیوٹر میں جا کر کے نکال کے دیکھتا ہوں تاکہ جو ہے خوشی حاصل ہو، خوش بختی آئے اور خوش رہ سکوں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہی تو فرق ہے ہم میں اور آپ میں۔ ہمیں اتنی بیماری لاحق ہے اور میں جانتا ہوں کہ جان بھی جا سکتی ہے اس بیماری میں، لیکن ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی توحید پر یقین رکھتے ہیں۔ اس نے کہا توحید کیا ہے؟ بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس دنیا کا پالنہار رب جسے کہتے ہو وہ اکیلا رب ہے، مارنے والا، جلانے والا، روزی دینے والا، ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ یہ تصور ہمارا ہے اور یہ عقیدہ ہمارا ہے، اس لیے ہم خوش ہیں۔ ہمیں دنیا کیسے رنجیدہ کر سکتی ہے؟ اور آپ لوگ دنیا میں خوشی ڈھونڈتے ہیں تو خوشی کہاں ملنے والی ہے؟ فلموں میں، ڈراموں میں آپ کو خوشی نہیں ملے گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دو ٹوک سنو کہ اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، دلوں کو۔ تو ہمارا فارمولہ یہ ہے اور آپ کا فارمولہ الگ ہے، اس لیے میں خوش ہوں۔ ڈاکٹر یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کے غور خوض کے بعد، تحقیق کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے توحید کی طاقت، اور اللہ نے اسی کو کہا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور شرک میں ملاتے نہیں اپنے ایمان کو۔ یار مسلمان، ساری پریشانیوں کی آپ کی جڑ یہی توحید، دنیا کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس یہ بیش بہا خزانہ ہے، یہ قیمتی خزانہ ہے، آپ کسی چیز پر اپنے توحید سے سمجھوتا نہیں کر سکتے، اور اسی وجہ سے دنیا آپ کی دشمن ہے اور آپ کو احساس نہیں ہے، ہم اپنی توحید کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا لم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، شرک کے ساتھ ملاتے نہیں، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ حالت دیکھ لیجئے اپنی، اتنا بڑا خزانہ ہوتے ہوئے، اتنی بڑی طاقت توحید کی ہوتے ہوئے مسلمان در در بھٹکتا ہے، جہاں چاہتا وہیں جو ہے سر مار لیتا ہے، جس کے بھی آستانے پہ گیا سر جھکا دیا۔ مسلمانوں کا یہ وتیرہ نہیں ہے توحید، یہ آپ کو سکھاتا نہیں ہے۔ اپنے رویے میں تبدیلی لاؤ اور امن و سکون اپنے حصے میں کرو، ہدایت اپنے حصے میں کرو۔ بغیر توحید خالص کے آپ کچھ نہیں پانے والے، آپ کا سکون غائب رہے گا، اور دنیا تو آپ کو مسلمان سمجھتی ہی ہے، توحید پرست سمجھتی ہے، لیکن اس توحید کی حفاظت ہم خود نہیں کر پاتے۔ تیسرا فائدہ، توحید خالص ہی سے اللہ رب العالمین گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے، گناہ معاف کر دے گا، برائیوں کو معاف کر دے گا، بشرطے کہ انسان توحید پرست ہو، گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انک لو آتیتنی بقراب الارض خطایا، اے ابن آدم اگر پوری زمین بھر کے تم غلطیاں اور گناہ لے کر کے میرے پاس آؤ گے اور ثم لقیتنی، مجھ سے ملاقات کرو گے، لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ تم شرک نہیں کیے رہو گے،
تو اللہ فرماتا ہے لآتیتک بقرابها مغفرہ، تو اسی زمین بھر کے مغفرت کے ساتھ میں تمہارے پاس آؤں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شرک نہیں کرے رہو گے تو توحید تمہارے پاس ہے تو دنیا بھر کے گناہ لے کر کے آؤ گے تو اس کے مقابلے میں جب تم مجھ سے ملو گے تو دنیا بھر کی مغفرت لے کر کے میں تمہارے پاس حاضر ہوں گا۔ یہ توحید کے ثمرات میں سے ہے۔ توحید اپنی بچا کر کے دیکھو، اپنی توحید کی حفاظت کر کے دیکھو، اللہ رب العالمین مغفرت کی گارنٹی دیتا ہے، ضمانت دیتا ہے۔ توحید کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین توحید پرست کو جنت میں داخل کرے گا۔ گناہ ایک طرف لیکن جنت اس کا نصیبہ ہوگا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ من شہد ان لا الہ الا اللہ، جس نے گواہی دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اپنی ذات میں منفرد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح سے وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، اس کی گواہی دیا تو، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے، القاها الی مریم وروح منہ، جس کلمے کو ان کی ماں مریم کی طرف ڈالا اللہ نے اور اللہ کے روح میں سے ایک روح ہے، جنت اور جہنم حق ہے، اس کی گواہی دیا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، علی ما کان من العمل، جو بھی اس نے عمل کیا ہو، گناہ کیا ہو، لیکن اس کا عقیدہ اگر برحق ہے، وہ اس کا عقیدہ اور اس کا توحید اگر چٹان کی طرح ہے تو گنہگار ہونے کے بعد بھی اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے گا۔ اور دوسری روایت ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا، جو مرتا ہے اس نے اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں کیا ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر اس نے زنا کیا اور چوری کیا تب بھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، انہوں نے کہا کہ اگر اس نے زنا کیا ہے اور چوری کیا تب بھی اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ چوری اور زنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، انسان سے جب سرزد ہو جائے اس کو توبہ کرنا ہے، توبہ ضروری ہے گناہ کبیرہ کے لیے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے 3 بار کہا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اے اللہ کے نبی اگر زنا کیا اور چوری کیا اور تب بھی؟ تو اللہ کے نبی نے 4تھی بار کہا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَىٰ رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذر، تم چاہے ناک رگڑ کے مر جاؤ ابو ذر، تب بھی اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ کتنا سوال کرو گے؟ میں کہتا ہوں کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یہ فضیلت ہے توحید کی، مگر اس توحید کی حفاظت ہم لوگ کریں تب۔ ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کا ثواب پانے کا ذریعہ ہے یہ توحید، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ اپنے خلوص کے ساتھ، خلوص نفس کے ساتھ، ریا نہ ہو، نبوت نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، مکاری نہ ہو،
دل سے جس نے کہا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو اللہ کی رضا اس کے لیے ہوگی، اللہ کی شفاعت اس کے لیے ہوگی۔ وہ واقعہ یاد کیجئے کہ حوض کوثر پہ جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے قیامت کے دن محشر کے میدان میں، تو کچھ لوگ جائیں گے اس طرف تو انہیں ہٹایا جائے گا، فرشتے ہٹائیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیں گے کہ آنے دو صحابی، میرے یہ صحابہ میرے امتی ہیں، انہیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو وہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتہ ما غیروا بعدک، ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا تبدیلی کر دی تھی آپ کے دین میں، اپنے عقیدے کو کس طرح سے انہوں نے بگاڑ لیا تھا۔ یہ اللہ کی شفاعت، آپ کی شفاعت، اللہ کی شفاعت اور اللہ کی رضا کے مستحق نہیں ہیں، یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ خرافاتی لوگ ہیں، انہوں نے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا تھا۔ اس حدیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، خالص مخلص ہو کر کے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا تو وہ بدعات نہیں کرے گا، وہ شرک نہیں کرے گا، وہ آستانوں پر مزاروں پر جا کر کے وہ مسلمان کون سا مسلمان ہے جو اپنے عقید توحید کی اسی دنیا میں بیچ دیتا اپنے عقید توحید کو، جا کر کے مزاروں پر آستانوں پر سر ٹیکے پھر کہاں لا الہ الا اللہ والا ہوا۔ ایسے لوگوں کو فرشتے ہٹائیں گے اور کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتہ ما احدثوا من بعدک ما غیروا من بعدک، کیا انہوں نے تبدیلی کی تھی، کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی تھی، انہوں نے تو توحید کا جنازہ اٹھا دیا تھا، یہ حوض کوثر کے آپ کی شفاعت کے مستحق نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ہٹایا جائے گا، لیکن جو مخلص ہوگا، جو ایک دم سے دین خالص والا ہوگا، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر دیں گے۔ تو اس توحید کا فائدہ ہے کہ مخلص ہو کر کے خالص جم جائیں آپ توحید پہ، یہی ہماری طاقت ہے، اور دنیا اسی سے گھبراتی ہے۔ دنیا میں تمام قسم کے لوگ آباد ہیں، پریشانیاں ان کے سروں پر نہیں ہیں، اہل توحید کے ساتھ کیوں ہیں؟ اس پر غور کیجیے، اس پہ سوچئے اور پھر جمیے اپنے توحید پر۔ وقت کا تقاضا ہے اور دنیا آخرت کی کامیابی کا راز اسی میں مضمر ہے کہ آپ توحید پرست ہیں تو توحید پرست رہیں، اپنے توحید کو شرک کے ساتھ مت ملائیں، دنیا آخرت کی کامیابی ہو آپ کے قدم چومے گی۔ ایک اور فائدہ سن لیں، اس کے بعد خطبہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اہل توحید کے لیے، اگر توحید والا ہے تو اس کے لیے فتح، جیت، نصر یعنی مدد کی گارنٹی لیتا اللہ رب العالمین۔ یہ اہل توحید کے لیے ہے، حالات کچھ بھی ہوں، توحید پرست ہوں تو ان کے لیے اللہ رب العالمین گارنٹی لیتا ہے، ان کی فتح ہوگی، ان کی جیت ہوگی، ان کی کامیابی ہوگی، یہ اللہ رب العالمین اس کی کفالت لیتا ہے۔ لیکن اہل توحید بن کے دیکھیں آپ، جب 313 تھے، غزوہ بدر کا واقعہ یاد کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر تھے اور آپ نے معائنہ دونوں فوجوں کا کیا، ایک بڑی فوج ہے 1000 سے زیادہ کی تعداد کفار مکہ کی، 313 مسلمان۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اوڑھے ہوئے تھے، اللہ کے حضور میں سجدے میں گر گئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان تہلک هذه العصابة من الارض، اگر من الاسلام، ان تہلک هذه العصابة من الاسلام، اگر اہل اسلام کی یہ چھوٹی اور مٹھی بھر جماعت آج ہلاک کر دی گئی اس بدر کے میدان میں، تو تیری عبادت اس روئے زمین پر کبھی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ سارے اہل ایمان اور نبی سب وہیں موجود تھے بدر کے میدان میں، اور کل جمع پوجی ان کی 313 تھی،
کفار کے پاس اسلحے تھے، سواریاں تھیں، مسلمانوں کے پاس نہ اسلحے نہ سواریاں اور نہ تعداد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج اس میدان میں ہلاک کر دی جائے گی تو جان لے کہ روئے زمین پر پھر قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی۔ یہ دعا کرتے رہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ چادر آپ کی سرک گئی چادر، پھر لے جا کر کے اس کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بس کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ یہ اہل توحید کی کفالت ہوتی ہے۔ توحید پرست مٹھی بھر تھے، اللہ نے ان کی کفالت کی، فرشتوں کو بھیجا بدر کے میدان میں، اور مسلمان 70 کو قتل کرتے ہیں اور 70 کو قیدی بنا کر کے لاتے ہیں مدینہ۔ مشورہ ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی، ان کو قتل کر دیا جائے، یہ شرک والے ہیں، توحید اہل توحید سے لڑنے آئے تھے، اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے رشتہ داروں کا گردن ماروں، اور علی کو اجازت دیجئے کہ جعفر اپنے بھائی کی گردن ماریں، اسی طرح سے حمزہ کو اجازت دیجئے اپنے رشتہ داروں کی گردن ماریں، تاکہ یہ پتہ دنیا کو چلے کہ ہم اہل توحید ہیں، خالص اہل توحید ہیں، مشرکین سے بھلے ہمارے رشتہ دار ہوں، کوئی ہم محبت اور مداہنت نہیں کرتے، نرمی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ترجیح دیا اور فدیہ لیا، ان سے فدیہ لے کے چھوڑا۔ یہ توحید کی طاقت ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اسامہ بن زید روم کے لیے فوج لے کر کے نکل چکے تھے، مدینہ خالی تھا، مدینے میں چند لوگ بچے تھے، اچھے تجربہ کار لڑنے والے لوگ، روم بڑی طاقت تھی، سپر پاور تھی اس وقت کی، اس کے مقابلے کے لیے اسامہ بن زید نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے وہ فوج تشکیل دیا تھا، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اور مرتدین نے سر اٹھانا شروع کیا جزیرۃ العرب میں، جگہ جگہ کچھ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کچھ نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا۔ اب ماجرا یہ ہے کہ مدینے میں لوگ بھی کم ہیں، مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کرتے ہیں، اکثریت صحابہ کی یہ تھی کہ صرف زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، اس بنیاد پہ ان سے جنگ نہیں کی جائے گی، لڑائی نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق بھی اسی طرف تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا منی مالہ ودمہ۔ اگر وہ لا الہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال کروں کفار سے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں تو ان کا مال اور ان کا خون محفوظ ہو جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، خلیفہ سے کہتے ہیں اپنے ابو بکر صدیق سے کہ لا الہ الا اللہ کے تو قائل ہیں، صرف زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ اقاتلنہم، جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا ان سے میں قتال کروں گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر وہ اونٹ کے ساتھ عقال بھی دیتے تھے، جس کو باندھا جاتا تھا اونٹ کو جس چیز میں، رسی میں، اگر وہ رسی بھی نہیں دیں گے، اس سے بھی منع کریں گے تو میں قتال کروں گا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی طاقت کہاں سے آ رہی تھی؟ توحید سے، اور قتال پھر کیا مانعین زکوٰۃ سے، لوٹ کر کے پھر وہ آئے اور زکوٰۃ دینا شروع کیا۔ اللہ نے کفالت کی،
اللہ نے اس کمزوری کی حالت میں کہ مدینہ میں صحابہ موجود نہیں تھے، مانعین زکوٰۃ سے، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ قرآن کہتا ہے خذ من اموالہم، اے نبی آپ لیجئے ان کے مال سے صدقہ۔ تو اللہ کے نبی نہیں رہے تو ہم صدقہ اور زکوٰۃ کیوں دیں گے؟ لیکن اللہ نے یہ طاقت دی تھی توحید کی بنیاد پہ، اور پھر کفالت بھی اس کی ذمہ داری اللہ لیتا ہے، توحید والے بنیں اور اللہ کی مدد لیں۔ یہ توحید کے فوائد میں سے ہے۔ دنیا آپ کو توحید والا سمجھتی ہے، آپ کے پیچھے پڑی ہے، آپ کا خون بہا رہی ہے، آپ کو احساس نہیں کہ اتنا قیمتی سرمایہ آپ کے پاس ہے، آپ نے اسے ملا دیا شرک کے ساتھ، بدعات کے ساتھ، خرافات کے ساتھ۔ دنیا میں شیطانوں کا سجدہ کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے۔ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں تو کوئی نہیں ہے، اس توحید اور اس عقیدے کے ساتھ ہم اور آپ زندہ رہیں، بہت قریب ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی، دنیا آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے، امن، سکون، سب کچھ یہ ہمارا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں توحید والا بنائے، توحید پرست ہم لوگ بنیں، توحید کا وہ خزانہ اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے، اور اس کی طاقت سمجھنے کی اور دنیا کو سمجھانے کی اللہ ہمیں توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔